سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بول ایک تارے جھن 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 جھن، سب کی سانسیں میرے دھارے، سارے انسان میرے پیارے، ساری دھرتی میرا آنگن، بول ایک تارے جھن 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 بول۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ اخلاق آہن صاحب موجود ہیں۔ حقانی القاسمی صاحب نہیں شریک ہو سکے تھے پہلے پروگرام میں، بڑے ممنون و مشکور ہیں ان کے باوجود طبیعت کی ناسازی کے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے آج، اور سلامیہ کا بہت شکریہ یہ سب ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنے کا اور ان تک پہنچانے کا۔ ڈاکٹر سالم سلیم موجود ہیں، ہمارے پروفیسر انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ خان انشاء کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھیں۔ اور آج اس چراغوں کے جشن میں جو چراغ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت رہے گی، اور جوش صاحب کی گفتگو جو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ایک گھنٹے میں۔ کچھ میسیجز آئے پچھلی گفتگو کے بعد، واٹس ایپ پہ آئے، ای میلز آئیں کہ بڑی عالمانہ گفتگو رہی، اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی پروگرام کے حوالے سے۔ جوش صاحب کو کم کوٹ کیا گیا ان کی شاعری بیچ میں، تو آپ سب کی اجازت سے اس میں کوئی کسی قسم کا نہ تو وقت تھا، بلکہ رات تقریباً کوئی 1-1:30 بجے کے قریب بیٹھ کے کچھ چیزیں ان کی نکالیں، تو میں سوچا کہ ان ناظرین تک جن کو یہ شکایت ہو گئی کہ صاحب جوش صاحب کی کچھ شاعری بھی اگر سننے کو مل جاتی شرکا کے ساتھ تو کیا اچھا ہوتا۔ تو 1948 کی ایک بڑی اچھی چیز سامنے آئی۔ یہ سب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا کارنامہ ہے، ان کی کلیات کا، کہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے نہیں پڑھی تھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہے تو 4 شعر ہیں اور کچھ رباعیات ہیں، تاکہ یہ ایک ماحول بن جائے۔ آپ سب کے لیے محفل گرم کرنے کا بہانہ ہے، ورنہ تو آپ لوگ کافی ہیں اس محفل کے لیے۔ سالم میاں سنیے کہ کہاں یہ میر انیس کی مشہور زمانہ زمین ہے، جس میں جوش صاحب نے یہ بڑی طویل نظم ہے، اس میں سے صرف 4 شعر ہیں۔ انیس بھائی کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو، کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو، اسے تلاش ہو کیوں عرش کے خزینوں کی، لیے ہو گود میں جو فرش کے دفینوں کو۔ کیا کہتے اور اس میں 2 شعر یہ بھی ہیں جو کہ ان کی فکر کے نمائندہ شعر ہیں کہ بشر کے ذہن پہ قرنوں سے جو مسلط ہیں، بشر کے ذہن پہ قرنوں سے جو مسلط، بشر کے ذہن پہ قرنوں سے جو مسلط ہیں، بدل رہا ہوں گمانوں میں ان یقینوں کو۔ اور فضا پہ ٹیک دے چنگھاڑ مار کر گھٹنے، اس آسمان پہ رکھ دوں جو ان زمینوں کو۔ تو سب 4 شعر یہاں سے لیے۔ 1948 عین عالم جوانی ہی کہیں گے، تقریباً 50-51 سال کی عمر ہوگی شاید ان کی اس وقت کی۔ یہ جوش صاحب کا یہ بھی ہے 3-4 شعر دیکھیے کہ سمجھ میں آئے گا ایک عمر کے بعد میں جو کچھ ہم نشیں سمجھا رہا ہوں۔ شاید اسی یہ تو بہت پروفیٹک ہے، یہ
جی بہت emphatic ہے. اسی سلسلے میں یہ بات چیت کی بنیاد بھی پڑی. نہ جا ان کفر کی باتوں پہ میری، یہ حق کے گیت ہیں جو گا رہا ہوں. واہ واہ. بشکل رہزنی ہر قافلے کو حقیقی راستے بتلا رہا ہوں. حقیقی راستے بتائیں. اور جسے یوں کھو رہا ہوں ہر قدم پر، اسی کو ہر نفس میں پا رہا ہوں. واہ. یہ کچھ نمائندہ چیزیں ہیں. سالم میاں راشع پیری کے اوپر 6 مصرے جوش صاحب کے ڈاکٹر ہلال نقوی نہ جانے کہاں سے نکال کے لائے. یہ جو عمل ہے راشع پیری کا، اور پارکنسنس ایک الگ ڈیزیز ہے، لیکن جو حالت ہے پیری ہے اس میں استاد قمر جلال بھی کبھی بڑے اچھے اشعار ہیں، لیکن یہ 6 مصرے جو ہیں شاید اس پہ سالم میاں جو ہیں وہ جاگ جائیں گے. بالکل ہمیں یقین ہے جی کہ نگاہ بے نور ہو کر رات کو منظر دکھاتی ہے. انیس بھائی جی سن رہا ہوں. واہ. کہ تنفس آہ بھرتا ہے، قضا لوری سناتی ہے. واہ واہ. ضعیفی کا یہ راشا جس سے جنبش میں ہے سب آزاد، یہ ہے دراصل کیا کچھ عقل میں یہ بات آتی ہے. یہ ہے ایک پالنا ڈوری ہلاتی ہیں رگیں جس کی، یہ ایک جھولا ہے جس میں زندگی کو نیند آتی. کیا کہنے. تو صاحب اب یہ تو کچھ چیزیں تھیں. کیا کہنے. جوش صاحب نے یہ بھی کہا ایک ربائی میں کہ تا اہل نظر قبر پہ موتی برسائیں، خوبان طبیع و لالا رخ پھول چڑھائیں. کہتا ہے میرا وطن کہ از راہ کرم حضرت اب انتقال فرما جائیں. تو ہمارے خیال میں اس میں 1-2 چیزیں اور رات آپ کے تھیں کہ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. واہ واہ. غنچے نے کہا کہ اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. ہاں واہ واہ واہ. 2 مصرے کیا کہنے. یہ چھوڑتے جا رہے ہیں، صرف 4 منٹ کا رکھا تھا، شاید 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہو. کہ جوش کے افکار کو مانے گی مستقبل کی روح. حقانی بھائی شاید اس شعر سے آپ بھی بہت زیادہ جڑ جائیں کہ جوش کے افکار کو مانے گی مستقبل کی روح، آج اگر رسوا یہ مرد نامسلمہ ہے تو کیا. بہت اچھا بہت اچھا. جوش صاحب نے یہ بھی کہا کہ قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں. بہت اچھا. اچھا صاحب یہ آخری 4 مصرے ہیں. سالم میاں آپ کی جوش صاحب کے لیے داد نہیں آ رہی، ہمیں اس کی بڑی فکر ہو گئی ہے. نہیں میں بہت اچھا بہت اچھا. کہ ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں، کیا کہنے. سانس میں کوثر کے پیام، ہر گام پہ حوروں کے خیام آتے ہیں. کیا کہنے. اور یہ فلسفہ ہے جوش صاحب کی زندگی کا. ان 2 مصروں میں بہت ایسے مصرے انہوں نے ہیں، ہزاروں ہیں ان کے، کہ بندوں سے جو ایک بار ملتا ہوں گلے، اللہ کے 100 بار سلام آتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. واہ واہ. اللہ کے 100 بار سلامات. بہت اچھا. بڑی جرأت ہے، بہت جرأت ہے بھائی، بہت جرأت ہے اس مصرے میں. جی 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 کمال کے چھوڑ دیا. بہت ہی کمال کی رباعیات ہیں. اور صاحب بڑا اعتراض ہے ان کے اوپر کچھ سلسلوں میں.
تو مجید و مفکر ایک بڑا مکمل مرثیہ جوڑ صاحب کا، اس کے 2 بند اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع. کہ نو انسانی کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلت عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. یا واہ، جانتے ہو. جی فرمائیے فرمائیے. جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. کیا کہنے، کیا جو اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام. اے محمد اے سوارے توسن وقت رواں، اے محمد اے طبیب فطرت و نباز جاں، اے محمد اے فقیہ نفس و نقاد جہاں، موت کو تو نے وہ بخشی آب و تاب جاویداں. کیا کہنے، کیا کہنے. اس کی بیت ملاحظہ کیجیے اپنا اخلاق خان صاحب، کہ زندگانی کے پجاری موت پر پڑھنے لگے، لوگ پیغام اجل کی آرزو کرنے لگے. کیا کہنے، کیا کر رہے، کیا کہنے، کیا کہنے. آخر میں صاحب یہ 2 مصرے اور ایک شعر، کہ آج بھی قوم شام ہے عظمت صبح کی حریف. آج بھی قوم شام، ڈاکٹر صاحب آج بھی قوم شام ہے عظمت صبح کی حریف، آج بھی ہے یزید کو آرزوئے سر امام. واہ. اور صاحب اس شعر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز آپ لوگوں کے حوالے یہ محفل، کہ مدت سے گرا رہا ہوں تخم افکار، شاید کہ نئے درخت پیدا ہو جائیں. تو یہ کچھ نمائندہ چیزیں. انتخاب بہت مشکل ہے جوڑ صاحب کا. 3000 صفحات ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے ہمارے آگے، ہم سب کے آگے رکھ دیے ہیں. خدا کرے کہ ہم سب کو ان کو پڑھنا نصیب ہو اور ان سے کسی نہ کسی صورت آپ تک پہنچیں. عدیل بھائی. جی 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 حقانی بھائی فرمائیے. حقانی بھائی آواز آپ کی نہیں پہنچ پا رہی، تھوڑا سا قریب اگر. آپ نے جب روایات جی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے سلام بھائی حقانی بھائی کی. تو یہ اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بھائی. ہم حقانی بھائی کی طرف ابھی واپس شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ روایات مزید سنائی جائیں. نہیں یہ نہیں. سلام بھائی بالکل اسکریمبل ہوئی بھی ہے آواز، تو اس میں کچھ وہ نیٹ ورک پرابلم ہے. سلام جی. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب تک یہ اس سلسلے کو دیکھیں، میرے خیال میں گفتگو شروع کرائیں ہلال صاحب سے، پھر اس کے بعد جب تک یہ سلسلہ بھی صحیح ہو جائے گا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب گزارش ہے ڈاکٹر ہلال نقوی سے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں. یہ صرف آپ سب کی پیش بندی میں جوڑ صاحب کے کچھ چیزیں ہم نے آج پڑھ دیں، کیونکہ ہماری پہلی جو محفل تھی اس میں جو شرکائے محفل کے متعلق کامنٹس ہمیں ملے، ان کی جو حکم تھا ہمارے ناظرین کا، اس میں ہم نے یہ شعر آپ سب تک پہنچایا. ڈاکٹر صاحب جی سر، یا تو یہ ہو کہ جیسا آپ فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگوں نے سوالات کیے ہیں، آپ کے پاس ان کی آراء آئی ہیں، اس روشنی میں کچھ باتیں ہوں. کیونکہ جو صاحب کا گفتگو تو سیمینار سمپوزیم اور کتابوں میں ہو سکتی ہے، یہاں تو ایک تعارفی سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹے کا یا 50 منٹ کا. تو ہم صرف بنیادی باتیں کر سکتے ہیں.
میں تو اس بات سے بہت مطمئن ہوں کہ گزشتہ پروگرام میں سبھی احباب نے انیس الرحمان صاحب نے خاص طور سے بہت ہی جامع باتیں کی ہیں اور بہت ہی ٹھوس، جس پر جوش صاحب کو نئے انداز سے دیکھا جا سکتا ہے. میں تو جس عالمیہ کا شکار ہوں، اور میں نے ایک کتاب ترتیب دی کہ جوش صاحب کو پڑھا کم گیا، پڑھایا کم گیا. جوش صاحب پہ اختلافات اس قدر یہ باتیں سامنے آئیں کہ نہ وہ شائع ہو سکے. اب بھی میں دیکھتا ہوں طویل عرصہ گزر گیا، ان کے انتقال کو 40 برس گزر گئے، لیکن ادھر ادھر دائیں بائیں وہی باتیں نکل آتی ہیں. جو میں سمجھتا ہوں انیس بھائی کے آنی جوش صاحب کی جو اصل میں مسلمات شکن آدمی تھے نا، وہ کسی ابھی جو اشعار سنائے انہوں نے ہمارے عدیل صاحب نے، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو، پانیس کی زمین میں گئے، پانیس کا مطلب ہے کہ ہم آسمان سے لائے ہیں زمینوں کو. جو صاحب ہمیشہ ایک چیز توڑ کے سامنے آتے ہیں، اس چیز سے ان کے خلاف. یعنی میں یہ عام سڑکوں پر، بازاروں پہ یا گھروں میں ہونے والے مباحث کی بات نہیں کر رہا، جامعات تک میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے پی ایچ ڈی میں کیا، جامعات میں جو صاحب اس طرح نہیں پڑھائے جاتے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی عنوانات ان کے سامنے رکھے جائیں. ہمارے انٹرمیڈیٹ میں اور بی اے میں جو نظر شامل ہے ان کی، وہ سورہ رحمان کا جو انہوں نے ایک تاثراتی ترجمہ کیا ہے. جو صاحب کو جس طرح پڑھانا چاہیے وہ تذکرہ نہیں ہو پاتا. گزشتہ والے پروگرام میں کچھ باتیں اس حوالے سے انیس الرحمان صاحب نے، اقبال اظہر صاحب نے، فاطمہ صاحب نے، ہمارے صالح سلیم صاحب نے باتیں اٹھائیں، بڑی بنیادی ہے. تو یہ ایک عالمیہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو یہ وقت ہے بچا کچا، اس میں اگر اسی طرح کے سوالات ابھر جائیں، کچھ ایسی باتیں سامنے آ جائیں. جی بالکل بالکل. آپ نے جو صاحب کے چند اشعار سنائے، ہر ایک میں وہ ایک جامد نظریات سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اور یہ چیز ان کے سامنے دیوار بن گئی. ہر جگہ مجھے کہنے میں تکلف نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، ایک ان کو اس طرح کام نہیں ہو پاتا، نہیں ہو پایا جیسے ہونا چاہیے. یونیورسٹی کے آپ نصاب دیکھ لیجیے، ان میں نصاب میں جوش کی اچھی نظمیں شامل ہی نہیں. مطلب انگریزوں سے آزادی کا زمانہ، اس زمانے کی کچھ نظمیں وہ شامل کر دی گئی ہیں. یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی بات ہے. اس کو عدیل زیدی صاحب، ہمارے اسکالر حضرات جو موجود ہیں، وہ اس کو بنیاد بنائیں تو اچھی بات ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب. تو چلتے ہیں ہم انیس الرحمان صاحب کی طرف. کچھ سوالات ان کے باقی تھے. انیس بھائی جی، بہت ہی اہم 2 نکات اٹھائے آپ نے ہلال صاحب. ایک تو مسئلہ جو آپ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جوش کو اسٹیریوٹائپ کیا ہم لوگوں نے، پڑھنے والوں نے اور پڑھنے والوں سے زیادہ ناقدین نے ایک خاص انداز سے جوش کو دیکھا، پرکھا ان کو، اور یہ سمجھا کہ جوش کی ایک خاص آواز ہے، تم طراق بہت ہے. یہی کہا گیا، ہمیشہ یہی کہا گیا. اور نصاب کی بات آپ نے کی کہ اردو کی جو شعری روایت ہے اس میں جوش کا جو مقام ہے، اس کا تعین اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی. میری ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، آپ ہلال صاحب بہتر بتائیں گے اس کے بارے میں، کہ جوش ایک مختلف روایت کے امین تھے، بلکہ امین کیا، ایک مختلف روایت کے خالق تھے. وہ ایک بالکل الگ تخلیق کی انہوں نے اس روایت کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان کا جو ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے، وہ کسی سے اس کے ڈانڈے نہیں ملتے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ خیال کے اعتبار سے، نہ تجربات کے اعتبار سے. چنانچہ اردو کی جو شعری روایت ہے، جس میں خاص طور پہ رومانی روایت کو بڑا حصہ ہے، بڑا دخل ہے اس کا، اس میں جوش شاید اردو کے ناقدین کے درمیان فٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جوش کی جو آواز ہے، جوش کے ہم یہ عام طور پہ کہہ دیا ہے بہت گھن گرج ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آتی ہے. جوش کے لفظیات جو ہیں ان کا جو ڈکشن ہے بالکل الگ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جوش کا جو ڈکشن ہے، اتنا بڑا ڈکشن تو شاید ہی کسی شاعر کا ہو، اتنا بڑا ذخیرہ، اور اس کا وہ کس طرح استعمال کرتا ہے یہ شخص، یہ دیکھنے کی خاص بات ہے. تو دیکھیے یہاں پہ جو اس کو پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں، اخلاق بھائی ہمارے موجود ہیں یہاں پہ، تو جوش کے ساتھ جو میرا خیال ہے کہوں اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ ایک طرح کی ناانصافی ہوئی کہ اسٹیریوٹائپ ہو گیا. وہ اردو کا شاید کوئی شاعر اسٹیریوٹائپ نہیں ہوا جس طرح جوش ہو گیا. کچھ شعرا ہوئے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ رومانی ہے، کیٹیگری ہم نے بنا دی، کیٹیگرائز کر دیا کہ صاحب یہ شاعر جو ہے وہ رومانی نظمیں کہتے ہیں.
فیض جو ہے وہ انقلابی شاعری، یہ سب غلط ہوا میرے خیال میں. بہت اچھا طریقہ شاید یہ تنقید کا، تنقیدی رویہ. میرا جی کو ہم نے کہہ دیا کہ آف ٹریک ہے پوئٹ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راشد کو ہم نے الگ کر دیا. راشد جیسا بڑا شاعر، راشد جیسا جس تجربے کی عکاسی راشد کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، لیکن راشد بھی سائڈ ٹریک ہو گئی. یعنی آج کل جو پچھلے دو دہائیوں میں ہم نے گفتگو کی اور فیض پہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، بہت اچھے شاعر، بڑے شاعر ہیں. تو بہت سی ناانصافیاں، اگر یہ لفظ ہم استعمال کریں کہ ناانصافیاں ہوئی ہیں تنقید کے حوالے سے، تو جوش بھی اسی کا شکار ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہلال صاحب کہ آپ نے جو کام کیا ہے، جس طرح سے آپ نے انتخاب کیا اور جو ترتیب دیا آپ نے، اب جیسے پچھلی بار میں نے کہا کوئی 15 مجموعے ان کے شائع ہوا بہت چھوٹے مدت میں، اور اس کے بعد پہلا جو ہوا اور اس کے کافی دنوں کے بعد دوسرا مجموعہ شائع ہوا. تو یہ سب جو سلسلہ قائم ہوا، کیا کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آئی جب آپ یہ کام کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے ان کے کلام کو، اور 3000 صفحات، ظاہر ہے کہ بھائی بہت بڑا کام تھا جو آپ نے کیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نسلیں یاد رکھیں گے آپ کے اس کام کو. تو آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ جوش کے ساتھ یہ جو ہوا اس کی کیا وجہ رہی ہوگی کہ جوش کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی اور دی نہیں گئی شاید جو ان کا حق تھا، خاص طور پہ زبان بیان کے علاوہ تجربات جو ہیں ان کے یہاں. اب میں ایک اپنی ذاتی مثال دے دوں ہلال صاحب آپ کے لیے، شاید کچھ موقع ہو اس پہ بولنے کا، کہ میں کچھ دنوں پہلے، اچھا خاصا وقت ہو گیا بلکہ کچھ دنوں کیا، کہ میں اردو کی نظموں کا انگریزی میں ایک انتخاب شائع کر رہا تھا، تیار کر رہا تھا، اور اس میں جوش کی نظمیں ہم نے رکھی، چاہے کہ ظاہر کی بات ہے جوش کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے جوش کو ٹرانسلیٹ کرنا. بہت کچھ کلام دیکھتے چلے گئے، ہم دیکھتے چلے گئے، صاحب رباعیات پہ ہم آئے، پھر اس میں لگا کہ تو جوش کو ایک تو یہ کہ انگریزی میں منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا وہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا. مجھے یہ چیلنج اردو کے کسی شاعر کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے نہیں پیش آیا جوش کو، جوش. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے وہاں سے لیا، جس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم نے چنا، وہ شاید اتنا اچھا ہم کر نہیں پائے، اس لیے کہ جوش کا جو آہنگ ہے، جو ان کا ڈکشن ہے، جو اس کے جو تجربات ہیں، وہ اردو شاعری کی روایت سے بالکل الگ ہے. میں اردو شاعری کا یا اردو ادب کا یعنی ڈائریکٹ طور پہ براہ راست اس کا طالب علم نہیں ہوں. آپ نے چونکہ اتنا بڑا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نکات پہ تھوڑی بہت گفتگو آپ کریں تو ہمیں جوش کو سمجھنے میں، جوش شناسی میں ہماری شاید مدد ہوگی کہ اسٹیریوٹائپ کیوں ہو گئے، اور اردو تنقید نے ان کے ساتھ جو یہ رویہ رکھا اس کی کیا وجہ ہوگی، اور کیسے اس میں آپ کا کام جو ہے، آپ کا کام جو خاص طور پہ ہے، ان دھندلکوں سے ہمیں کیسے نکالے گا. لیکن میں ایک بات عرض کروں، ابھی آپ جو فرما رہے تھے اس میں آپ کے جملے پر مجھے نظر ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ ناانصافیاں کا سلسلہ بہت رہا ہے. بات یہ کہ یہ بات ایسی ہے کہ کی جائے تو اس سے اختلافات بنو لیتے ہیں. آپ کیا اس بات کو اہمیت دیجیے گے کہ جامعات میں جب نصاب ترتیب پاتا ہے، جو افراد ہوتے ہیں جو نصاب کے ذمہ دار ہوتے ہیں، میں آپ کو اگر اس بنیاد پہ ریسرچ کرنے بیٹھوں تو میں آپ کو دکھا دوں گا کتنے باقاعدہ، یعنی میں کیا کروں، مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں تلخی نہ بڑھ جائے، جو صاحب کو آمدن نظر انداز کیا جائے. دیکھیے مثلا میں کہہ رہا ہوں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو مثال کے طور پہ، یا جامعہ پنجاب یا سرحد کی ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ان کا نصاب ایم اے کے لڑکے آ کے پڑھتے ہیں. اگر جوش کی صرف ایک نظم پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھانے والا خود ان کے نظریات کا شدید مخالف ہے تو وہ دل سے نہیں پڑھائے گا. جوش صاحب کے ساتھ اتنے مراحل ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ مطلب جوش صاحب کا ہندوستان سے پاکستان آنا اس زمانے میں ترقی پسند تحریک کے سارے لوگوں سے ایک طرف کو ہو گئے. تو جوش صاحب کا معاملہ بات یہ کہ انہوں نے بے پناہ لکھا ہے. پروفیسر ممتاز حسین صاحب تو یہ تک کہتے ہیں کہ جوش کی صرف روایات ایسی ہیں جو انہیں عظیم شاعر ہونے میں پیچھے نہیں ہٹاتی. نہ ان پر کوئی کام ہوا، نہ ان پر بات ہوئی. میں ذرا اس ذہنیت کا آدمی ہوں. ہمارے دوست ہیں اقبال حیدر، اقبال بھی آ گئے، ان سے بھی میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن ایک جوش صاحب کی ایک تو بہت بولڈ ہونا ان کا، اور چونکہ کسی بھی طے شدہ عمل کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کی یہ جو منافقت سے بالکل پاک اور صاف زندگی ہے، اس نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا. لوگوں نے کہا، میں نے سنا ہوا ہے، میں گواہ تو نہیں ہوں، کہ دہلی میں ایک جامعہ ملیہ میں ایک ایسا سلسلہ تھا کہ فیض صاحب بھی تھے، جوش صاحب بھی تھے، سردار جعفری وغیرہ صاحب تھے، معاف کیجیے گا جوش صاحب بھی تھے. تو کسی طالب علم نے فیض صاحب سے سوال کیا کہ فیض صاحب اب دیکھیے یہ نازک مباحث ہیں کہ فیض صاحب یہ بتائیے آپ تو پاکستان میں ہیں
हिंदुस्तान को आप क्या अहमियत देते हैं? तो फैज साहब तो ज़हीर आदमी थे और बड़े एहतियात से बात करते थे। फैज साहब ने वही बात ये कि हिंदुस्तान तो हमारी महबूबा है और पाकिस्तान हमारी मनकूबा है। अब अगर जोश साहब से बात पूछी जाए ना, वो एक वाव करे भाई गंगा जमनी तहजीब तबाह हो गई, बहुत कुछ सच कहते हैं, हम बर्बाद हो गए, क्या सोचा था क्या हो गया। आप लीजिए इतना महाज कायम होगा, दूसरे दिन जोश के खिलाफ अखबार भरे। तो मैं देखता हूँ एक वजह बहुत बड़ी हुई। हम और इकबाल हैदर अक्सर इस बात पर नौखानी करते हैं, यार ये सब क्या हुआ। नतीजे सारे नकाद पीछे हट गए। भाई हुकुम जोश साहब को मार्शल के बारे में कहने में कोई तकल्लुफ नहीं होगा। मैंने खुद देखा कि डॉक्टर आलिया इमाम साहबा मौजूद थी और एक साल इंटरव्यू के लिए आए तो खुर्शीद अली खान जोश साहब के साथियों में थे। उन्होंने उन साहब के हाथ जोड़े ही, देखिए आप जोश साहब से कोई सियासी सवाल नहीं करेंगे। उन्होंने किया और जोश साहब सब भूल गए कि वो कहाँ बैठे हैं और क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और उन्होंने वो सब बातें छापी जाती हैं। यानी जोश साहब से कहना, जोश साहब आपने महबूबा से इश्क किया, वो कैसी थी, आप क्यों जोश साहब को उकसा रहे हैं। वो इस तरह के तबीयतन आदमी थे कि उनसे किसी बात पर पर्दा डाला नहीं जाता। उनके अहबाब कहते थे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जोश साहब को, जोश को पहचानने किया मुस्तकबिल की रूह, कुछ अभी कहा गया, एक वक्त चाहिए जोश के ना। तो मैंने खुद कराची में जब भी कुछ सेमिनार हुआ है, नकादों का ये गिला सुना है कि भाई जोश का कलाम ही नहीं मिलता, जोश की चीजें नहीं मिलती। बात ये जोश साहब का इंतकाल हो गया, उनके जो बेटे थे सज्जाद हैदर, उनकी बेटियों के नाम वो सब उनका असासा आ गया। मैं उनके गिला तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ वो इतनी आसानी से चीजों को सामने लाने को तैयार नहीं है। हरफ आखिर जैसी नज्म जिसके 25-30 हजार अशार हैं, वो अब तक मधुआ नहीं। उर्दू की एहतिशाम हुसैन साहब ने कहा था कि जोश साहब से कि उर्दू में तवील नज्म का बहुत खला है। तो जोश साहब ने कहा आप लिखते हैं, तो वो लिखते रहे। वो नज्म कहाँ है, कुछ हिस्से उसके मैंने बमुश्किल 50 शेर उसके शामिल किए होंगे इसमें। एक वजह तो मेरी जाती राय है, ताकि फलसफा और दानिश और वो सब आप चीज़ें आप बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरा तो रोना ये था, और मैंने जिंदगी में यही सोच के जोश साहब पे काम किया कि भाई जोश साहब को मट्टी के नीचे जोश साहब तो दफन हो गए, लेकिन जोश के कलाम को भी इस तरह मरतहे खाक जाना चाहिए, और उसके लिए हो रहे काम। जैसे मैंने कहा कि इकबाल हैदर यहाँ मौजूद है, पिछले 40-45 साल से वो कनाडा में रहते हैं, लेकिन कराची में उन्होंने ऐवान जोश की बुनियाद रखी है और अपने ज़ाती हवाले से उन्हें सब कुछ किया। हमारे हुकूमतें ये काम नहीं करती, इदारे नहीं करते, क्या रोना रोया जाए इसका। डॉक्टर साहब ये चीज़ें बहुत हायल है, मैं समझता हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी पॉपुलर टर्म है आजकल, 40 बरस बाद 42 बरस बाद जोश साहब के जाने के, जो कि बिल्कुल अक्कासी भी करती है उनके मिजाज की, कि जोश साहब अनफिल्टर्ड और अनप्लग्ड थे हर गुफ्तगू में। कोई मुनाफिकत नहीं थी किसी किस्म की। तो हमारे इकबाल हैदर भाई आ गए हैं, बेइंतहा शुक्रगुजार हैं उनके कि बावजूद इसके कि उन्हें भाभी को लेके जाना था डॉक्टर के पास, वो वापस आए और शरीक हो गए हैं। इकबाल भाई, गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है इस वक्त जोश साहब के ऊपर, और आप अपने को अगर अनम्यूट कर लें, आप इस वक्त म्यूट हुए हुए हैं, तो उसको अगर आप एक दफा क्लिक कर देंगे, क्या फरमाइएगा। जी हाँ, मैंने पहले भी अर्ज किया कि घर पे म्यूट रहना ज्यादा बेहतर होता है। हम बहाल रहता है। देखिए, हिलाल की गुफ्तगू में बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जाहिर है आपने उससे पहले जब मैं आया हूँ तो उस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे थे, जब मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। एक तो हिलाल ने जिस हरफ आखिर का बहुत बड़ी ट्रेजेडी है उर्दू की, उसके कुछ मिसरे मुझे माने याद आ गए कि वो जब वो समझ लीजिए आफरीनिश का दौर चल रहा है और वजूद में आ चुकी है कायनात, वहां पे जोश साहब औरत के हवाले से उनके कुछ मिसरे मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने औरत जब अपने आप को फील कर रही, महसूस कर रही है कि औरत अपने वजूद से आश्कार हो रही है, तो वो है कि पैदा हुई है बात ये शायद बहुत बुरी,
پیدا ہوئی ہے بات یہ شاید بہت بری، پہلو سے زلف مس ہو تو آتی ہے جھرجھری. اب یہ دیکھیے عورت کا احساس. سیال ہو رہی ہوں سنبھلتا نہیں بدن، سیال ہو رہی ہوں سنبھلتا نہیں بدن، معبود میری اوس کو پیلے کوئی کرن. اب کتنی ڈسکرپٹیو چیز ہے، اس کو لوگ سمجھ لیں گے تو ڈنڈے لے کے نکل آئیں گے، اور نہیں سمجھیں گے تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا شاعری ہوئی ہے. تو دیکھیے جوش صاحب کا المیہ بہت بڑا یہی ہے. آج کچھ دیر پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر جب میں نے فون کیا تھا چند گھنٹے پہلے کہ جوش صاحب کے لیے جو سانچے اور جو زاویے موجود تھے جوش صاحب اس میں فٹ نہیں ہوتے. کوئی بھی بڑا آدمی جو موجودہ سانچے اور ڈھانچے ہوتے ہیں اس میں فٹ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس سے اس کا تجاوز ہوتا ہے. جو اس کا تجاوز ہے وہ اس کا میجر ہوتا ہے کہ اس کو جہاں سے جانچا جا سکتا ہے اس نے کس حد تک تجاوز کیا اور کیسا تجاوز کیا. جوش صاحب کو جب تک ان خطوط پہ نہیں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، سوچا جائے گا، جوش صاحب ایسے ہی گمشدہ رہیں گے بیچارے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب کا، اب یہ بات کہاں کی، یہ کیسے کہی جائے. انقلاب کے لفظی معنی دیکھ لیں، مفہوم دیکھ لیں، اس کا پاسٹ دیکھ لیں، اس کا فیوچر دیکھ لیں، اس کا پریزنٹ دیکھ لیں. کہیں پہ بھی وہ انقلابی شاعری نہیں فٹ ہوتی جو کچھ کہنے ہی نہیں چاہ رہی اور اس کو انقلابی شاعری کر دیا گیا. انقلاب تو نام ہی منقلب کرنے سے ہے، یہ کہاں کی شاعری ہو رہی ہے. اب جوش صاحب کو شاعر انقلاب ایک تو کہنے وہ شاید ملی آباد میں کسی رسالے میں کبھی دیا گیا تھا، انقلاب ان کے لیے فٹ ہوتا ہے فکری اعتبار سے، لیکن اس انقلاب سے کہ آپ لے جائیں ایک بہت بڑی فکر کو ایک چھوٹے سے کھانے میں کہیں کہ اس میں ہم نے رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ آ کے انقلاب کی تعریف پہ فٹ ہوں. جوش صاحب کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. ہماری منافقت جو ہے وہ صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جوش صاحب تو کوئی علاقہ یا عقیدت یا کسی نہیں، اس سے بہت زیادہ گہری ہے. وہ جوش صاحب کے ساتھ جو مخاصمت ہے وہ ایک ناسمجھی کی بھی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جوش صاحب جیسا کہ ابھی انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے، بہت 100% صحیح بات ہے کہ جوش صاحب کو کسی اور سانچے سے نہیں ناپا جا سکتا، کسی اور پیمانے سے. جوش صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ مسفٹ ہیں، اسی لیے جوش صاحب اپنے وصف کے، اپنے سمجھ لیں کرافٹ کے، اپنی نظم کے، اپنے فکر کے ایک بہت بڑے مجدد تھے. فکر کے باقی چیزوں کے بانی تھے. جو اسلوب جوش کا ہے وہ اسلوب اردو میں کہیں نہیں ہے. نہ سودا کیا ہے، نہ انیس کیا ہے، نہ غالب کیا ہے. ہاں غالب اور سودا کا دیکھیے دو ہمارے ہاں اسلوب ہیں. تمام اہل علم بیٹھے ہوئے، میں تو کوئی تدریس وغیرہ سے بھی تعلق نہیں ہے، میں اپنے طور پہ جو 2-4 چیزیں پڑھی ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایک میر کا اسلوب ہے اور ایک سودا کا اسلوب ہے. غزل کی تمام بڑی شاعری میر کے اسلوب میں آئی ہے یا میر کے اسلوب میں آنے کی کوشش کرتی رہی ہے. سودا کا اسلوب ہے. جتنی بڑی شاعری آئی ہے، جتنی بڑی شاعری آئی ہے غزل کے علاوہ سب سودا کے اسلوب میں آئی ہے. آپ انیس کو لے لیں، دبیر کو لے لیں، غالب کو لے لیں، اقبال کو لے لیں، جوش کو لے لیں، فراق کو لے لیں. بعد میں آنے والوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن جب آپ میں ہمت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی، آپ ہر وقت ایک ایسی گفتگو کر کے ہٹ جانا چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی ڈسکشن نہ شروع. ارے ڈسکشن نہیں شروع ہوگا تو ڈسکورس کہاں سے آئے گا؟ ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے کہ ڈسکورس نہیں ہے. جوش ڈسکورس کے شاعر ہیں. جوش ہر چیز کو چیلنج کرے، کہہ رہے ہیں اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. وہ آپ سے مصر ہے اس بات پہ کہ ہر چیز کو سوچا جائے اور ہر چیز پہ گفتگو کی جائے. آپ ہیں کہ پہلو تہی کر رہے ہیں. تو اب جو پہلو تہی سے جو دیکھیے اقبال نے جو تحرک دیا ہے، اقبال بہت بڑا شاعر، بہت ہی بڑا شاعر. کسی بھی ادب میں جاتا، کسی بھی زبان کے، تو اقبال ہمیشہ بڑا شاعر رہتا. لیکن میرے لحاظ سے مجھے 9ویں جماعت سے جب میں جہانگیر روڈ اسکول میں تھا اس وقت سے مجھے وہ اقبال پسند تھے اور ہیں. بہت جگہ گریز آیا، بہت جگہ بھائی تجاوز تو ہوگا، تفاوت ہوگا،
مگر اقبال نے تحرک دیا. اب اس تحرک کا لامحالہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس تحرک کا نتیجہ جو ہے وہ نمبر 1 جوش، نمبر 2 فراق، نمبر 3 نون میم راشد. یہ 3 آدمی ہیں. مجھے یاد ہے کہ نون میم راشد نے طفیل محمد طفیل صاحب کو ایک خط لکھا تھا بالکل اپنے آخری دنوں میں. مجھے نہیں پتا کہ وہ تنزیہ تھا یا ایک، اس میں بہرحال چند سطور میں نے پڑھی تو اس میں یہ تھا کہ آپ جن چیزوں کو اقبال کے ہاں پروان چڑھاتے ہیں یا پروان چڑھتا دیکھتے ہیں، ان کی فکر کے جن پہلوؤں سے، انہی چیزوں کو تو میں بھی ہمیشہ پروموٹ کرتا رہا ہوں. تو مجھ سے کیوں یہ مطلب ان کا گلہ تھا کہ مجھے کیوں نظر انداز کیا گیا. یہ خط بھی میں نے نون میم راشد کا پڑھا ہے. نون میم راشد بہت ہی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا آدمی تھا. اقبال کے بعد جو چیز اردو شاعری میں آنی چاہیے تھے اور آئی، اس سے صرف نظر کیا گیا. ایک یہ پہلو ہے، وہ تھی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. اقبال کی اپنی تھنکنگ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، لیکن اقبال نے جو تحرک دیا تھا وہ بہت بڑی نعمت تھی، اور اس کو ہم نے ضائع کیا، اور اب تقریباً ضائع ہو چکی ہے. بہت دن کے بعد، جوش کے بہت دن کے بعد، فراق کے بہت دن کے بعد ایک توانا آواز آئی، ایک توانا شاعر آیا جس کا نام تھا جان ایلیا. جان نے بھی غزل میں وہ حشر سامانیہ کی ہیں ایک اس کا جواب نہیں ہے، اور غزل کو بہت بڑا کینوس عطا کیا جان ایلیا صاحب نے. لیکن ہم لوگ اب جان ایلیا بھی پاکستان میں کس طرح سے مشہور ہوئے آپ دیکھیے تو یہ نشاندہی کرتی ہمارے اپنے مزاج کی. جان بھائی کے جو چٹکلے ہیں، جو لطیفے ہیں، جو ان کی آڈیٹیز تھیں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو ہر آدمی میں ہوتی ہیں. جان بھائی بھی ملمہ سازی نہیں کرتے تھے، جان بھائی بھی کچھ ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس میں کچھ چھپا جائے. جو ان سے پوچھا جائے گا، جو سمجھ میں آئے گا وہ کہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری فکر کے، ہمارے رویے کے خلاف ہے. اقبال بھائی بے انتہا اچھی گفتگو اور کیا اچھی بات چیت ہو رہی ہے. میں آپ سے پہلے تو یہ کہ انٹرپشن کی بے انتہا معذرت، قطع کلام کی نہیں ہونا، کرنا بھی نہیں چاہیے. سمیٹنے کی کوشش ہے. جوش صاحب کے 4 مصرے ہیں کہ جب غرفہ علم و فکر کھولا میں نے، اپنے کو نئے بانٹ سے تولا میں ہوں کہ نہیں یہ جانچنے کی خاطر اپنے کو کئی بار ٹٹولا میں نے. تو ان 4 مصروں کے ساتھ اخلاق آہن صاحب سے کی طرف چلتے ہیں اور ان سے میں معذرت چاہتا ہوں بھائی آپ سے. جی نہیں، ایک منٹ آپ اور مجھے دیں گے تاکہ میں جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا میں وہاں پہنچ جاؤں. پھر آپ لوگوں کا فورم ہے اور میں نہیں فورم آپ کا ہے، ہم تو صرف فیسیلیٹیٹرز ہیں. نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم سب کا ہے. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جمال آفرینی جو ہے وہ ادب یا شعری ادب کی بہت بڑی ایک سمجھ لیں پرکھ ہے یا ضرورت ہے، اور اصل بھی ہے میرے نزدیک. اب میں جانا چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر کی طرف جو میرا بہت پسندیدہ شاعر ہے اور جو اس میں انگریزی شاعری کا، انگریزی ادب کا آدمی ہے، ولیم بلیک. ولیم بلیک کی میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہ ولیم بلیک نے ایک جملہ کہا، ایگزیبرنس از بیوٹی. اب اس کو اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں، وہ فور حسن ہے. میں نے اس کو جب جوش صاحب کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ اس کو لکھا کہ حسن اپنی ماہیت میں فراواں ہے. اگر حسن اپنی ماہیت میں فراواں ہے اور جمال آفرینی شاعری یقینی طور پر حسن خلق کرتی ہے. اب اس کی ماہیت جو ہے آپ دیکھیں، اگر اس کو عام زمینی چیزوں سے آپ اس کی مماثلت کریں یا تشبیہ ڈھونڈنا چاہیں، جو حسن ہے وہ فرض کیجئے سمندر میں بھی ہے، دریا میں بھی ہے، تالاب میں بھی ہے، جھرنے میں بھی ہے. اب جھرنا اٹھے یا تالاب اٹھے سمندر سے کہے کہ نہیں صاحب آپ یہ والا حسن پیدا کریں جو ہم میں ہے، یہ کل ہو گیا. تو جزو کو جب آپ کل بنائیں گے تو کل کی تلاش تو رائگاں ہو جائے گی. کیا بات. اب بات یہاں میں بس ختم کر دیتا ہوں. اب آپ لوگ بہت 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 شکریہ. اور ابھی تو گفتگو جاری رہے گی. کچھ سلسلہ ابھی ہمارے ڈاکٹر اقبال آہن صاحب جو ہیں پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں.
اقبال صاحب. جی بہت شکریہ زیدی صاحب. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ہلال نقوی صاحب کو. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس سے غائبانہ تعارف تو تھا. میرے دو احباب ہیں جو خود جوش کے خانوادے سے ہیں, خان محمد عاطف صاحب جو فارسی کے شعبے سے ان کا تعلق رہا, اور فاروق بیگ. یہ دونوں حضرات جو ہیں آپ کے کام کے حوالے سے ذکر کرتے رہتے تھے اور اس طرح سے میں غائبانہ طور پہ واقف تھا. یہ کئی ساری باتیں آئی ہیں اور بڑی دلچسپ باتیں آئی ہیں ان کے حوالے سے. اگر سب پہ گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے وقت نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ ایک مبتدی اور ایک جوش کے کو پسند کرنے والے ایک عام قاری کی حیثیت سے میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ بچپن سے ہم نے ان کو پڑھا اور جن شاعروں کو ہم نے پسند کیا اس میں ایک جوش بھی تھا. ہمارے گھر میں جن شاعروں کو پڑھا گیا فارسی کے اور اردو کے, حالی کو, غالب کو, اقبال کو اور جوش کو, تو ان کی چیزوں سے واقفیت تھی اور رہی. اور یہ چیزیں ایک جو دو تین باتیں جوش کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا مختصر. ایک تو یہ کہ یہ بات بار بار یہاں بھی گفتگو میں آئی اور پچھلی گفتگو بھی میں نے دیکھا کہ ان کو شاعر انقلاب کہا گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے ایک کنفیوژن بھی عام طبقے میں یا عام قاری میں ہوا. وہ یہ کہ وہ جو زمانہ تھا وہ پروگریسو موومنٹ کا زمانہ تھا, اور جب ان کو شاعر انقلاب کہا گیا تو اس سے جو اس کا ایپسٹمک جو کانٹیکسٹ لیا گیا وہ جو پروگریسو لیتے تھے. خود جو بڑا مشہور شعر ہے جوش کا کہ کام ہے میرا تغیر, نام ہے میرا شباب, میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب, تو وہ وہی کہہ رہے تھے جو ابھی اقبال حیدر صاحب نے اشارہ کیا کہ انقلاب کا مطلب ہے منقلب ہونا. اور یہ جو سیمابیت ہے ان کی طبیعت میں اور جو تضادات کا مجموعہ بھی ہے جو ان کے خود مجموعوں میں بھی دکھتا ہے. تمام جو ان کے ہیں الہام و افکار, آیات و نغمات, جو جتنے بھی مجموعے ہیں تو تمام جو ہے وہ چیز دکھتی ہے, وہ ایک ان کی شخصیت میں ہے. اور وہ کسی چیز سے بد کے یا کسی کے مقلد نہیں ہے, اور وہ بالکل ایک فری تھنکر کے طور پہ انہوں نے شاعری بھی کی اور ان کی زندگی بھی اسی حوالے سے رہی. کوئی اس میں ہپوکریسی نظر نہیں آتی. دوسری جو بات جوش صاحب کی ہے وہ یہ کہ جوش کا جو المیہ ہے ان کی شخصیت کے ساتھ یا ان کے حوالے سے جو باتیں آئی, وہ المیہ جو ہے یا ان کا خود اپنا جو ایک وہ رہا کہ وہ یہاں سے جو مہاجرت کی اور تمام چیزیں, اس کا کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ وہی المیہ ہے جو اردو کا المیہ ہے, جو اردو تہذیب کا المیہ ہے, یا جو جس کو وہ گنگا جمنی تہذیب کا المیہ کہتے ہیں, یا جو ہمارے بہت سارے تہذیبی مراکز ہیں ان کے زوال کا المیہ ہے. دہلی کا جو مرکز تھا, دہلی جس تہذیب کی وہ دہلی اب نہیں ہے. لکھنؤ جس تہذیب کا مرکز تھا وہ اب نہیں رہا. تو وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ وہ مولانا آزاد کے پاس گئے اور نہرو کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ اردو تہذیب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو مولانا آزاد نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے امکانات ہیں, اور نہرو جو خاموش رہ گئے. تو یہ المیہ, یہ آج کو جو لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, جو اس چیز کو لے کے حساس ہے, آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2021 میں کہ یہ تمام اردو زبان, تمام یہاں کی زبانوں کا المیہ ہو گیا ہے.
اردو میں اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے, اردو میں اچھے لوگ لکھ بھی رہے ہیں, ادھر بھی لکھ رہے ہیں ادھر بھی لکھ رہے ہیں, لیکن ان کے پڑھنے والے نہیں ہیں. یہ ہندی میں بھی ہو رہا ہے, یہ گجراتی میں ہو رہا ہے, یہ پنجابی میں ہو رہا ہے. تو یہ جو زوال کا المیہ ہے جس کو انہوں نے محسوس کیا, اور یہی سبب بنا کہ بہت سارے ان کے احباب جو اس طرح سے چلے گئے. تو یہ بڑی یہ جو کرب ہے, یہ کرب ان کے یہاں بہت دکھائی دیتا ہے. تیسری جو چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جوش کو تمام اردو شاعری میں بہت ممتاز کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے ایک نوخیز زبان ہے. اردو ابھی اپنے سفر کے ابتدائی مراحل میں ہے. کسی بھی زبان کو, انیس الرحمان صاحب استاد ہیں ہمارے اور بڑے پارک ہیں ادب کے, وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ کوئی بھی ادب بڑا تب ہوتا ہے جب اس کے پاس بڑا حماسہ ہو, بڑا ایپک ہو. یہ چیز جو ہے فردوسی نے فارسی ادب کے ابتدائی زمانے میں سمجھ لیا تھا. اس نے یہ جب کام پورا کر لیا تو وہ اعلان کرتا ہے کہ بسی رنج بردم درین سالسی عجم زندہ کردم بدی پارسی نمیرم مزین پس کے من زندام کہ تخم سخن را پراکندام. تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس نے پوری تہذیب کو, اس کے تمام لوازمات کو, اس کے تمام لغات کو اس نے ایک شاہکار میں جمع کر دیا ہے. یہ کام اردو میں ابھی تک تشنا ہے. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے شعراء ہوئے ہیں, میر ہوئے ہیں, اقبال ہوئے ہیں, غالب ہوئے ہیں, لیکن یہ کام ابھی بھی تشنا ہے. میری حقیر رائے میں 3 افراد ایسے تھے اردو میں جو یہ کام کر سکتے تھے. ایک انیس تھے, ان کے پاس بھی وہی وفور تھا, وہی تخلیقی زرخیزی تھی جو یہ کام انجام دے سکتی تھی. اگر وہ مراسی کو ایک شکل میں لے کے آ جاتے, ایک وہ حماسہ کربلا کہہ دیتے, تو وہ شاید کام انجام ہو جاتا. دوسری جو شخصیت تھی وہ اقبال کی تھی, لیکن اقبال نے اپنے اظہار کے لیے ان کو اردو کا جو دامن تھا وہ تنگ نظر آیا اور وہ فارسی کی طرف چلے گئے. اقبال نے 3 بڑی مثنویاں دیں فارسی کو, لیکن جو کام انہوں نے جاوید نامہ کی شکل میں دیا ہے وہ پوری 1500 سال کی فارسی کی تاریخ میں نہیں ہے. یہ کاش کے اردو میں ہو جاتا. یہ تیسری جو شخصیت تھی وہ جوش کی تھی. جوش کے یہاں بھی وہی تمام لوازمات تھی ان کی شخصیت میں, وہ وہ تخلیقی زرخیزی بھی ہے, ان کے الفاظ کا وہ تمام چیزیں بھی ہیں, اور یہ کام جوش انجام دے سکتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جوش کو بھی اس بات کا احساس تھا. مثال کے طور پہ الہام و افکار جو ہے وہ 1971 میں شائع ہوا ہے, اور یہ جو ان کا مجموعہ ہے وہ باقی مجموعوں سے شاید زیادہ اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ان کو اس بات کا احساس ہے, اور وہ اس کے شروع میں ہی فردوسی کو کوٹ کر رہے ہیں. اس کے شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ پے افکندم از نظم کاخ بلند کہ از باد و بارہ نیابت گزن. مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ اس بات کے کہنے کے باوجود اور ان کی نظر میں فردوسی کا کلام ہونے کے باوجود یہ کام انہوں نے کیوں نہیں انجام دیا. اور وہ جو اس میں نظم ہے, خاص طور سے جو آدمی نامہ, ایک نظم تو آدمی نامہ پہلے بھی لکھی تھی, وہ ظاہر ہے وہ بہت ہی ابتدائی ان کے دور کی ہے, لیکن اس میں جو آدمی نامہ لکھا ہے وہ مولانا رومی کی زمین میں ہے. اے نگاہ مولوی مانوی سوئے دیکھ سوئے عز و جاہ آدمی. اور جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں انسان دوستی کا جو اشارہ کرتے ہیں, تو وہ بنیادی طور پہ اگر یہ کام اگر شاید کر دیتے, اس نظم کو بڑھا کے پوری انسانی تاریخ کا اور اس کے جو ایوولوشن کی تاریخ کو لکھ دیتے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا, لیکن وہ اس کو اس لحاظ سے اپنے کو شاید تیار نہ کر پائے, جو بھی وجہ رہی ہو. یہ پوری نظم وہی بہر بھی ہے, فاعلاتن فاعلاتن فاعلن بشنو ازنے چن حکایت می کند وز جدائی ہے شکایت می کند, یہ مولانا کی ہے. اور یہاں پہ جوش کہہ رہے اے نگاہ مولوی مانوی, اشارہ ہے پورا, دیکھ سوئے عز و جاہ آدمی ہے بوئے گل رنگے ہے نا,
मौज कौसर मौज मैं मौज गना, आदमी खिंदील मेहराब शऊर, आदमी आई न पत्थर कोई नूर। और इस तरह से जो पूरी वो नज्म बढ़ाते हैं, क्या कमाल की का काम है। तो मुझे लगता है कि ये चीज और ये काम फिर लोग भी कराते हैं। ये जो मसनवियाँ जो लिखी गई, मौलाना नहीं लिख पाते अगर उनको हसामुद्दीन न मिलते, उनको अगर शम्स तबरेज न मिलते, फिरदौसी ये काम नहीं कर पाता अगर उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तो बड़े काम करने के लिए खुद सोसाइटी के लोग, उनके अहबाब, उनके उस समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जो इनका ये सरमाया है, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इशारा किया है हिलाल नकवी साहब ने कि हमारे दरसियात का हिस्सा होना चाहिए, खास तौर से इल्हाम व अफ्कार को। और दूसरी जो वो है, तो बहुत सारी बातें इस हवाले से हो सकती है। ये चंद हकीर सी मारूजात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। शुक्रिया। डॉक्टर आहन, बहुत ही अच्छे नुकात आपने उठाए, क्या अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिली। चलते हैं डॉक्टर सालिम सलीम की तरफ और फिर वापस आएंगे। मेरा एक सवाल है इकबाल हैदर साहब से। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ। हमने सुना था, और ये हिलाल नकवी साहब इस बारे में ज्यादा उनको इत्तला होगी, कि जोश साहब को हम जानते हैं कि उनको लुगात पे बड़ी उनकी गहरी नजर थी। और मैंने सुना कि वो गालिबन एक लुगत भी तैयार कर रहे थे। वो किस सूरत में थी, नहीं थी, दस्तयाब है, नहीं है, ये आप बताएं, क्योंकि जाहिर वो काम अगर हुआ हो, अगर हो पाया हो, तो वो बहुत बड़ी देन होगी उर्दू के लिए। मैं आदिल ज़ैदी साहब का ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने शायर इनकलाब जोश मली आबादी के बारे में गुफ्तगू का मौका इनायत फरमाया। जोश मली आबादी की वफ़ात के कुछ अरसे बाद ही उनकी असली मानियत पर सवालात खड़े किए जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि जोश का जादू ख़त्म हो चुका है। बाज़ नाक़दीन ने उन्हें रिवायत पारीना का हिस्सा बना दिया। रशीद हसन ख़ान जैसे नाक़िद ने कहा कि जोश मली आबादी की शायरी लफ्ज़ी इसराफ़ की बदतरीन मिसाल है, जबकि हकीकत यह है कि जोश के यहाँ मौज़ूआती तनव्वुर और तकसीरियत है। उनके तख़य्युल और लफ्ज़ों में इतनी क़ुव्वत है कि वो कभी जोश को मरने नहीं देंगे। जोश मली आबादी असरी जामियात के तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मतालियात का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उनकी शायरी की तफ़हीम ताबीर का सिलसिला जारी है, मगर मेरे ख़याल में अब जोश मली आबादी के सिलसिले में तहक़ीक़ और तनक़ीद के तरीक़ेकार में तब्दीली की ज़रूरत है। जोश के यहाँ नादिर अल्फाज, तशबीहात और इस्तिआरात का बेशबहा ज़ख़ीरा है। इसलिए अगर उसलूबियाती और लिसानियाती नुक्ते नज़र से जोश मली आबादी की शायरी का तज़किया किया जाए तो उसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई लिंग्विस्टिक का स्कॉलर जोश मली आबादी की शायरी का तज़किया करे। इसी तरह जोश मली आबादी के यहाँ जो ज़हनी और फ़िक्री तज़ादात हैं, उसकी तफ़हीम का सही हक़ एक नफ्सियात का दानिश्वर ही अदा कर सकता है। नफ्सियाती ज़ाविये से उनकी शायरी का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। नफ्सियात का माहिर, साइकोलॉजी का एक तालिब इल्म भी जोश मली आबादी की शायरी की तफ़हीम का सही तौर पर हक़ अदा कर सकता है। मैं पूरी उर्दू दुनिया की तरफ से हिलाल नकवी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जोश के सिलसिले में नहायत वक़ी और दस्तावेज़ी काम किया है। ख़ास तौर पर कुल्लियात जोश की तरतीब और इंतक़ादियात जोश जैसी किताब, उसके अलावा यादों की बारात की गुमशुदा औराक की बाज़ियाफ़त। यकीनन ये वो कारनामा है जो हिलाल नकवी को अदबी दुनिया में हमेशा ज़िंदा रखेगा। डॉक्टर सालिम सलीम की तरफ चलते हैं। आपकी भाई इस गुफ्तगू के ऊपर बताइए कि क्या राय है। कुछ सवालात आपके भी थे और आपको बहुत ही देखिए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हाज़रीन का और ख़ास तौर से आपका कि आपने ये महफ़िल सजाई आरास्ता की है। और
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہلال نقوی صاحب اور اقبال حیدر صاحب نے جوش فہمی کے سلسلے میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے، اور یہ گفتگویں ہو رہی ہیں اور اس کی یہ دوسری قسط ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلی گفتگو میں یہ ذرا سا تشنا رہ گیا تھا معاملہ اور بات ادھوری رہ گئی تھی، تبھی یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شاعر ہے جس پہ مطلب کتنی بات کی جائے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ جتنی ہی بات کی جائے وہ کم نظر آتی ہے۔ تو جوش پروفیسر انیس الرحمان صاحب نے ذکر کیا اور اقبال حیدر صاحب نے، اور اس کے بعد پروفیسر اخلاق خان صاحب نے، کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جوش بہت اچھے شاعر تھے، بلکہ بڑے شاعر تھے۔ بلکہ میں ذرا سا اپنا تعصب برتتے ہوئے بڑے اور بہت اچھے میں فرق قائم رکھتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو ان کے سلسلے میں جو اختلافات اور جو تضادات معاشرے میں سامنے آئے ہیں اور پنپے ہیں، تو مجھے ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا ان کے بارے میں، تو مشفق خواجہ کا ایک جملہ نظر سے گزرا کہ جوش رد و قبول کی جو یہ پوری فضا جوش نے بنائی تھی، اس میں خود جوش کا ہاتھ تھا کہ وہ اپنے خلاف ایک فضا بناتے تھے، اور اس طرح سے وہ کسی نہ کسی طور سے یہ گفتگو میں رہتے تھے۔ یہ دائرہ کی میرا اپنا وہ نہیں ہے، یہ مشفق خواجہ نے ایک جگہ لکھا ہے یہ۔ لیکن اس سے قطع نظر اگر ہم پوری جوش کا جو پورا بیانیہ ہے، پورا جو ڈکشن ہے اور ان کے نظموں کا خاص طور سے جو آہنگ ہے، دیکھیے غزل کی جو شاعری ہے، میں بہت محتاط انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اور خدا معاف کرے کہ جہاں تک غزل کی شاعری کی بات ہے تو جوش میرا اپنا بہت ذاتی خیال ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات اور کچھ ایسا کمال نظر نہیں آتا، اور شاید غزل کی جو اپنی بنت اور اس کا اسٹرکچر ہے، اس میں جو پابندیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ بڑے خیال کی طرف جا بھی نہیں سکتے، اور پھر ایک یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ بڑا خیال ہے بھی کیا۔ لیکن نظموں میں اور رباعیات میں جو انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا اور اپنے افکار کا جو ایک طرح سے پورا منظرنامہ پیش کیا ہے، خاص طور سے رباعیات میں، تو وہ تو کسی بھی بڑی شاعری کی فہرست میں انہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو پرشکو انداز، جو ایپکس کی بات ابھی اخلاق خان صاحب نے کی ہے، وہ انیس کی شاعری میں ہے اور ایک حد تک اقبال کی شاعری میں ہے، اور پھر سب سے بڑا شاعر ہمارے یہاں جوش نکل کے آتے ہیں، جن کے ہاں وہ گھن گرج اور وہ پرشکو انداز اور وہ لفظوں کی وہ بنت، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غالب، پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ غالب نے وہ کہا ہے کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، تو جوش بھی کہیں نہ کہیں اس تلاش میں رہے، کہیں وہ خدا سے شکایت کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے انسان ہونے کو وہ مطلب ایک انسانی سطح پہ جو ان کا کلام ہے خدا سے، تو وہاں سے جو خدا سے جھگڑے ہو رہے ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے، کہیں وہ انسان ہونے کی بات کر رہے ہیں، کہیں وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، کہیں وہ منظر نگاری کی بات کر رہے ہیں۔ اور منظر نگاری مجھے لگتا ہے کہ جوش کی شاعری میں جو 3-4 حاوی مضامین ہیں، اس میں حسن پرستی بہت زیادہ ہے، اس میں انسان دوستی بہت زیادہ ہے، اس میں جذبہ آزادی کا بہت زیادہ اس کا بیان ہے، اور اس میں منظر نگاری۔ تمام نظمیں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خاص طور سے جو طویل نظمیں ہیں کہ وہ منظر نگاری کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ جو پورا ڈکشن آیا ہے جوش کو، وہ مجھے لگتا ہے کہ جوش اس کے موجد بھی ہیں اور اس کے خاتم بھی ہیں۔ اسی وجہ سے میں ذرا سا جوش کی شاعری ابھی پڑھ رہا تھا، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ جوش اپنی کلاسیکی شعری روایت کے آخری بڑے شاعر ہیں۔ جوش کے بعد اس لہجے میں کسی نے شاعری نہیں کی ہے، جو پوری کلاسیکی شعری روایت سے جو پورا ڈکشن آتا ہے اور جو لب و لہجہ آتا ہے، اس طرح سے جوش کے بعد کسی نے نہیں کیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خود اپنے آپ میں ایک کامیاب ترین شاعری ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کی نقالی نہ کر پائے،
جو اپنے طرز کی واحد شاعری ہو، اس سے پہلے نہ شاعری ہوئی ہو، اس کے بعد نہ شاعری ہوئی ہو. تو اس طرح سے یہ جوش کے سلسلے میں میرے کچھ نکات تھے. ظاہر ہے کہ کچھ نئے بھی نہیں ہیں، باتیں تمام ہو رہی ہیں اور گفتگو سے گفتگو، بات سے بات اور چراغ سے چراغ جل رہا ہے. تو بس میں جوش کے 2 شعروں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وہ غزل کے اتفاق سے وہ غزل کے شعر ہیں کہ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے. تو اور ایک شعر، مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا. تو جوش کی جو نظمیں ہیں اور جو رباعیات ہیں وہ ہمارے حافظے کا اور ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ دیر تک وہ نظمیں ہماری یادداشت کا حصہ رہیں گی. سالم میاں بڑی اچھی گفتگو بھائی، اور گفتگو سمیٹنے کا سوچتے ہیں اور وہ پڑھتے کھلتی جاتی ہیں. بڑے شاعر جو ہیں، غالب بھی جانتے تھے اپنے آپ کو، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، اور جوش صاحب بھی کہہ گئے کہ میں شاعر آخر الزماں ہوں. جوش تو ان کے لہجے اور ان کے آہنگ کے حساب سے انہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب، لغت کے بارے میں سوال تھا ڈاکٹر اخلاق آہن کا آپ کے لیے، اور کیا فرمائیے گا یہ جو گفتگو میں یہ عرض کر رضا بات آواز پر پہنچی نہیں تھی کہ صاحب لکھنوی صاحب نے افکار کے جوش نمبر میں 1962 کا ہے، جو صاحب ظاہر حیات تھے، موجود تھے، ان سے ملاقاتیں تھیں. تو انہوں نے جوش صاحب کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ نور اللغات، فرنگ آصفیہ، یہ سب کی جوش صاحب تصحیح بھی کر رہے تھے. وہ چاہتے لغت کو نئے طور پہ ترتیب دی جائے. اچھا، اب جیسا کہ میں نے شروع میں یہ اس کا ذکر کیا کہ یہ سب اثاثہ ان کی اب پوتیاں ہیں جن کے پاس ہے. جو صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اسلام آباد میں اسی گھر میں تھے جہاں ان کے بیٹے رہتے تھے. ان کے بیٹے کے بعد وہ سب اثاثہ ان کے پاس ہے. تو بہت بڑی مطلب یہ کہ تباہی کی بات ہے یہ، اور وہ چیزیں سامنے نہیں آتی، یہاں تک کہ اس کلیات میں محمول و جرس شامل نہیں ہے. ہمارے دوست اقبال حیدر نے بھی کوشش کی کہ وہ مل جائے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا. حرف آخر جیسی نظم سامنے نہیں آتی. اب جب ایک نظم جو کہ 50 سال سے غیر مطبوعہ کیا جو سامنے نہیں ہے، اس میں ناقدین کیا بات کریں گے؟ تو یہ جو آپ نے فرمایا اخلاق آہن صاحب، یہ نور جو سب یہ سب کام کر رہے تھے، کچھ کام اب بھی پردے میں ہوں، اور وہ کافی گہرے کام ہیں جو سامنے نہیں آتے. اب ہمارے لکھنے والے جو ہیں وہ خورشید علی خان کہتے تو ہیں کہ جو صاحب نے کہا تھا یہ چیزیں لے جاؤ میری زندگی میں، لیکن وہ نہیں جا پائی. تو وہ یہ بھی بہت بڑا، اس 2500 صفحات کی کلیات کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا اثاثہ جو ہے وہ غیر مطبوعہ ہے اور وہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے. وہ لوگ دیتے نہیں ہیں، ان باتوں کو کیا یہاں اچھالا جائے، لیکن بڑے اس میں اختلاف ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام دیکھیے، کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح چیزیں منظر عام پر آئیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ کے لیے ہے پاکستان کے حوالے سے. یہی سوال ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب سے ہے، ڈاکٹر اخلاق آہن صاحب سے ہے، ڈاکٹر سالم سلیم سے ہے. پاکستان کے حوالے سے سوال اقبال حیدر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ ایسی کیا انیشیٹوز تدابیر کر سکتے ہیں کہ جوش صاحب کو نصاب میں لے کے آیا جائے، ان کی نظموں کو لایا جائے، ان کی رباعیات کو لے کے آیا جائے. مطلب وہ نہیں ہے، یہ تو بات سامنے ہے کہ وہ نصاب میں نہیں ہیں، لیکن نصاب میں ایسے لوگ ہیں، شاید تو نہیں بلکہ بہت ہی کانفیڈنس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہ جن کا نسب پہ کوئی حق بنتا ہے نہ نصاب پہ بنتا ہے. تو یہ اب ہم اقبال حیدر صاحب آپ کا کیا فرمائیے گا؟ یہ سوال آپ سب سے ہی ہے. ہاں، بہت شکریہ. مجھے یہ اجازت دیں کہ میں ایک چیز جو ابھی سلیم صاحب نے فرمائی تھی مشفق خواجہ صاحب کے
ایک چیز کو نقل کیا تھا انہوں نے, اس پہ مجھے نارتھرپ فرائی جو بہت بڑا تنقید نگار تھا, سب کو ہی پتا ہے, انگریز تھا لیکن کینیڈا میں بہرحال اس کا سارا کام ہے, اس کی ایک کتاب میں بہت عرصے پہلے پڑھی تھی, تو اس میں اس نے ایک جگہ لکھا تھا اور میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا, کہ جب ریئل اسپیچ کہیں پہ لکھی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, تو وہ ٹیریٹوری کریٹ کرتی امیڈیٹلی, اور جو بیسٹرڈ اسپیچ ہوتی ہے وہ کبھی ٹیریٹوری نہیں کریٹ کرتی. مجھے اس لیے اچھا ہوا یہ انہوں نے کہا, اور مجھے یاد آ گیا یہ, کیونکہ اس میں دیکھیے ہمارے ہاں جو ادب ہے, جوش کے بعد کا جتنا ادب ہے, ایک دو استثناء ہیں اس میں سارا کھیل ہی یہی ہے کہ ایسی اسپیچ ہے, ایسا کرافٹ ہے کہ جس میں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے والا ہے, اس میں چھپانے کے لیے ہے, یہ نہیں. تو وہ جو چیز ہے اس نے اردو ادب کو بہت, اس کا اقبال نے جتنا تحرک دیا تو اس کا لازمہ تھا کہ اردو ادب بآواز بلند پورے قامت کے ساتھ کھڑا ہو کے گفتگو کر سکے اور اپنے آپ کو روشناس کر سکے. وہ چیز ختم کر دی گئی کیونکہ لوگوں میں ہمت نہیں تھی یا پابندیاں تھیں, اس کو فیس کرنے کا حوصلہ نہیں تھا. یہ ایک دن یا ایک سال کا کام نہیں ہوتا, یہ زندگی بھر کا کام ہوتا ہے, اور جوش وہ کرتے رہے ہیں. تو نارتھر فرائی کا جو ہے قول وہ بہت اہم ہے. اس کی وہ کتاب ہے, وہ شاید کراچی میں بھی پاکستان میں بھی پڑھائی جاتی تھی ایک زمانے میں, انگریزی ادب میں یونیورسٹی میں. دا ویل ٹیمپرڈ کریٹک, یہ اس کا جملہ ہے یہ. اب اس میں آپ دیکھیں کتنا پروفاؤنڈ جملہ ہے یہ, اور ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ہماری جو تنزلی ہے ادب, یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز میں لے کے اس کو بنتے رہیں بیٹھے, نہیں, ادب تو ایک سمندر کی طرح کلزم ہے, کوئی حد نہیں ہونی چاہیے اس کی. آپ ہر بات کہیں, یہ ضرور ہے کہ آپ کی کوئی بات سمجھی جائے گی, کوئی نہیں سمجھی جائے گی, کوئی پسند کی جائے گی, کوئی نہیں پسند کی جائے گی. وہیں سے تو تفاوت شروع ہوتا ہے, وہیں سے ترقی شروع ہوتی ہے. ہم لوگ تو اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں. پچھلے 65-70 سال میں ہم لوگ نے کچھ کیا ہی نہیں, بس ایسا کہا کہ جو چیز مقبول ہو جائے. اور زبوں حالی کے دور میں, قسم پرسی کے دور میں جو چیز مقبول ہو جائے, ذہنی میں بات کر رہا ہوں, تو سمجھ لیں کہ وہ اس لیول پہ ہے یا اس سے بلو ہے. اس کو ریجیکٹ ہونا لازمی ہے, کیونکہ وہ اس کا سطح ذہنی جو ہے بہت بلند ہے, وہ بہت بلند ہے عمومی سطح ذہنی سے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں, ہم کو اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ چیز تخلیق دینے کی ضرورت ہے جہاں قبولیت کا دائرہ وسیع ہو. ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جوش کیوں نہیں پڑھے گئے, جوش کے کلام کیوں نہیں ملتا. لامحالہ ہے, ناگزیر ہے کہ نہیں ملتا. جب جوش بولتے ہیں تو ڈیوائڈ کرتے ہیں, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. سبجیکٹو ہو سکتا ہے, آدمی اختلاف کر سکتا ہے, لیکن کسی سے اختلاف بھی نہ کرے. ایک بہت مشہور انگریز کی ہے وہ بھی بات, اس نے کہا کہ وہ کسی کے خلاف ناراض ہو گیا تھا کسی سے, تو اس نے کہا کہ بہت مشہور کرٹک تھا, کہنے لگا کہ میں نہ تمہارے پر اعتراض کروں گا اور نہ میں تمہاری تعریف کروں گا, میں تمہیں نیگلیکٹ کر دوں گا. تو یہ رویہ ہے جوش کے ساتھ پورے اردو ڈائسپورا کا, چاہے کہیں بھی مقیم ہو. اور کیونکہ ہمارے نظریاتی جو سرحدیں ہیں, جو حدود ہیں, جوش ان کو چیلنج کرتے ہیں. کبھی اس طرف کھڑے ہوتے ہیں, کبھی اس طرف کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت چیلنج کرتا ہے وہ آدمی. اور نظموں میں تو کیا ہے, لیکن رباعیات میں تو پتہ نہیں کیا کیا جوش صاحب نے معجز نمائی کی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جوش پہ بات کر کے, نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ذہنی جو لیول ہے اس کو فروغ دیں, اس کا ارتقاء ذہنی ہونا چاہیے, جبھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ ہم کہتے ہم لوگ بھی کہتے, کوئی 65 کا ہے, کوئی 70 کا ہے, کوئی 72 کا ہے, کوئی 75 کا ہے. کچھ لوگ ہیں عادل صاحب کی طرح, وہ ابھی تک ینگ رہ گئے. تو اب یہ ہے کہ کتاب کو اس کے کور کو دیکھ کے تو ہمیں کوشش, فورم آپ کا بہت اچھا ہے, اس پہ یہ کام آپ ضرور کیجئے کہ ہمیں خیال افروزی اور خیال انگیزی کے لیے سیشنز کرنے چاہیے. وہ سبجیکٹو نہ ہو, وہ جوش کے نہیں ہو, وہ اقبال کے نہیں ہو, وہ میر کے نہیں ہو, وہ غالب کے نہیں ہو, فردوسی کے نہیں ہو. اور ابھی ہمارے دوست نے فردوسی کے حوالے سے جوش صاحب کی گفتگو کی, دیکھیے اسی آدمی نامہ کے 2 شعر مجھے یاد آئے
یہ پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آدمی ظلمت بپاؤ زو بدل. واہ واہ. آدمی ظلمت بپاؤ زو بدل. آدمی قرآن رحلے آب و گل. واہ واہ واہ. اب آپ قرآن رحلے آب و گل. دہر کو جن قوتوں پہ ناز ہے سب ہیں گونگی، آدمی آواز ہے. واہ 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 یہ واہ. جب ہم نے اپنی جوانی میں پڑھا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ایسے مصرے پڑھے ہی نہیں تھے. علام افکار ہے یوں ہی پسند. علام افکار پہلی کتاب ہے جو میں نے خریدی تھی جوش صاحب کی، باقی تو والد صاحب کے پاس ہوتی تھی. تو جوش صاحب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماحول بنے وہ والا فکر انگیز. جی چلتے ہیں پروفیسر انیس الرحمان کی طرف. اقبال بھائی کے گفتگو تو یہ سمیٹ نہیں سکتے، لیکن کوئی 10 منٹ باقی ہیں. پروفیسر انیس الرحمان صاحب بہت مختصراً یہ عرض کروں گا کہ جامعات میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس پہ بہت بات ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے کورس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک اسٹیریوٹیپیکل کورس ہے جو پڑھایا جاتا رہا ہے. یہ انگریزی میں بھی ہوا ہے، جبکہ انگریزی والے کچھ زیادہ اس معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کورس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ اردو میں نہیں ہوا، یا ہوا تو کم ہوا. تو ایک طرح کا ہر زمانے میں ایک کینن کریٹ ہوتا ہے. جو کلاسکس ہیں وہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں، پرانے کلاسکس پہ اصرار کیا جاتا ہے اور نئے کلاسکس کی دریافت کی جاتی ہے. انگریزی کے شعبے میں یہ کام تو ہوا کہ نئے کلاسکس کون ہیں، ان کے یہاں کس طرح تجربات کا اظہار ہوا، زبان کی اور حیات کے حوالے سے کیا تجربات ہوئے، اور نئے فلسفے جو ہیں خاص طور پہ جو لٹریچر کے پڑھاتے وقت دوسرے زبانوں میں جو ہوا وہ اردو میں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انگریزی کے شعبے میں لوگ لٹریچر پڑھاتے ہیں تو اس میں ہسٹری بھی ایک طرح سے پڑھاتے ہیں، فلسفی بھی پڑھاتے ہیں، اینتھروپولوجی بھی پڑھاتے ہیں، کلچرل ہسٹورین بھی ہوتا ہے، تو ایک تھیورسٹ بھی ہوتا ہے. تو کئی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک نیا ماحول پیدا ہوا ہے جامعات میں، خاص طور پہ انگریزی شعبوں میں. انگریزی کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا تعلق اس سے رہا ہے ڈائریکٹلی. یہ میں اردو شعبوں سے بھی تعلق، یعنی ہم اپنی یونیورسٹی میں بھی میرا تعلق تھا اور میں ان کے بورڈ کا ممبر تھا. تو میں ایک چھوٹی سی بات کہتا تھا جوش کا تعلق سے نہیں بلکہ دوسرے کے، جیسے اردو کے شعبوں میں ہندی ادب کی تاریخ ضرور پڑھنا چاہیے بچوں کو، اور اسی طرح کچھ کلاسز ان کی ایسی ہونی چاہیے کہ انگریزی والے آ کے یہاں پڑھایا کریں. مطلب میرا صرف یہ تھا کہ ایک تقابلی تناظر طے ہو جائے. ان تمام باتوں کے باوجود جوش کبھی بھی نہیں رہے، یعنی موضوع گفتگو نہ جامعات کے اندر اور نہ درسگاہوں میں عام طور پہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اردو کے جو نصاب ہے یا اردو کے جو شعبے ہیں ملکی پیمانے پہ، خاص طور پہ ہندوستان کا اگر میں ذکر کروں، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اردو میں ایک چیز کی جو بہت کمی ہے کہ وہ کینن کریشن کیا ہے، کیا کینن ہے، ماڈرن کینن کس کو آپ کہتے ہیں. اور اخلاق صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ ایپکس کے حوالے سے کہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 4 سال شاید ہو رہے ہوں گے، کہ ایپک پہ ایک سیمینار ہوا، ایپک ان انڈیا. اور صاحب ہر زبان کے پروفیسرز اس میں آئے، بڑے بڑے عالم آئے، اور لوگوں نے مجھ سے یہ کہا جنہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا یونیورسٹی آف حیدرآباد نے، کہ بھائی بڑے حیرت کی بات ہے کہ اردو کے کسی نے صاحب کوئی مضمون لکھنا پسند نہیں کیا، تو آپ آئیے اور اس میں بات کیجیے. تو ظاہر ہے کہ اردو میں تو کوئی اس طرح کی شاہنامے کے رتبے کی چیز نہیں ہے. تو میں نے میر انیس پہ گفتگو وہاں کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ میر انیس نے جو لکھا ہے، جو مراثی ہیں اس کے وہ مرحلہ ہے، وہ مرتبہ اس کا ہے کہ آپ اس کو ایک ایپک کے طور پہ تسلیم کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو کہنا میرا صرف اتنا ہے کہ جوش کو اپنے یعنی دائرے میں لانا یونیورسٹی کا فریضہ بھی ہے، اور اردو کے اساتذہ یہاں موجود ہیں اور آپ کے حوالے سے یہ آواز اگر دوسری جگہوں پہ پہنچے گی تو کینن کریشن جو ہے وہ اردو میں شاید اس پہ توجہ کم ہے. اور جو تقابلی مطالعات جس کا میدان بہت کھلا ہوا ہے آج کل اور ہر زبان میں ہو رہا ہے اور ہر لٹریچر میں ہو رہا ہے، اردو میں شاید اس کو ذرا اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سوشیولوجی اور فلسفی اور نئے جو تھاٹ پروسیس ہے، اور جس طرح سے کوئی کلچر یا کوئی تہذیب اپنے آپ کو، جو خاص طور پر لٹریری کلچر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو یعنی جمع کرتی ہے، کس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے، تو جو ظاہر ہے کہ ایبسنٹ ہے وہاں. تو یہ تو بہرحال ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیجیے اور یہ نہ کیجیے کہ صاحب یہ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. یونیورسٹی کا ٹیچر خود جانتا ہے کیا کرنا چاہیے. میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ صاحب یہ کینن کریشن کا جو معاملہ ہے اور یہ نئی سمتیں ہیں، خاص طور پہ جو ریسرچ کے نئے موضوعات ہیں، اس میں جوش بہرحال اس کا مقام ہونا چاہیے. اور یہ بات سوچنے کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو جامعات سے، خاص طور پہ اردو کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے. اس لیے کہ نئی جو کانشیسنیس ہے اور جو نیا نالج ہمارے ساتھ، نوتھر فرائی کا ذکر اقبال حیدر صاحب نے بہت عمدہ ذکر کیا ان کا، اور دوسرے کرٹکس کا بھی ذکر کر رہے تھے
تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں. اور یہی وجہ, دیکھیے جن باتوں کا ذکر ہو رہا تھا جو بالکل الگ ہیں, میر کو بھی اسٹیریوٹائپ کر دیا گیا, فیض کو بھی اسٹیریوٹائپ کر دیا گیا, جوش کو بھی کر دیا گیا, اقبال کو بھی کر دیا گیا, راشد کو بھی کر دیا گیا. یہ سارے اسٹیریوٹائپ پوئٹس ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کچھ اور ہیں. اسی طرح جوش بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہونے کے باوجود کچھ اور ہیں, لیکن جوش کے ساتھ زیادہ ناانصافی ہوئی ہے میر کے مقابلے میں, جن کو آپ حسن و یاز کا شاعر سمجھا کے کنارے کر دیا. ان سے زیادہ کہا گیا کہ غالب بڑا شاعر ہے, جبکہ تنازع ہے. اور لوگ عام طور پہ, میں خود سمجھتا ہوں کہ میر بہت بڑا شاعر ہے, بہت بڑا شاعر ہے. غالب کا تو جتنا کلام اخلاق صاحب بہتر بتائیں گے, جتنا کلام ہمارے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شاعر ہے. لیکن بہرحال ہندوستان اور پاکستان میں جہاں پہ صرف اس کی فارسی شاعری کو ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے اور کم لوگوں نے پڑھا ہے, تو وہ غالب کی اہمیت کو ہم اچھے طور پہ نہیں جانتے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو یہ کینن فارمیشن کی بات میرے نزدیک بہت اہم ہے کہ میر کیسے ہمارے کینن میں داخل ہوئے, یہ بھی بہت دیر سے داخل ہوئے. تو میں نا امید نہیں ہوں جوش بھی داخل ہوں گے کینن میں. اقبال کی اپنی آواز ہے, وہ کینن کا حصہ بن گئے. دیکھیے بڑی آئرونیکل بات ہے کہ اقبال کینن کا حصہ ہے, میر کینن کا حصہ ہے, جوش کینن کا حصہ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جوش کو نیگلیکٹ آپ کر سکتے ہیں بہت دنوں تک. اور یہ فضا جو آپ نے بنائی ہے, خاص طور پہ دیکھیے جو ترتیب و تدوین کا کام ہمارے ہلال بھائی نے کیا ہے, اگر یہ پہنچ جائے لوگوں تک, تو میرا خیال اپنا یہ ہے کہ یہ خود بخود راستے کھل جائیں گے اس کے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی طرف چل رہے ہیں, گفتگو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا نصاب کے سلسلے میں کہ کیا اقدامات ہم سب مل کے کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی صاحب, یہ گفتگو بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. بات یہ کہ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنا نازک موضوع ہے جو آپ چھیڑ رہے ہیں کہ یہ بات کہیں سے کہیں جائے گی. ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا, بات پہنچی تیری جوانی تک. آپ یقین مانیے اس پہ سیاسی پارٹیاں آئیں گی. اب میں بہت نازک بات کر رہا ہوں, اس میں بڑی باتیں, بہت باتیں آئیں گی. دیکھیے اب آپ نے بہت مشکل بات پوچھی ہے کہ نصاب میں لایا نہیں جا سکتا. آپ کو پہلے بنیادیں درست کرنی پڑیں گی. پاکستان کو تو میں جانتا ہوں, شاید ہندوستان میں بھی اسی طرح معاملہ ہے. ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی سے شادی ہو گئی ہے اور آپ کی ہم آہنگی نہیں ہے تو طلاق کا شرعی حق آپ کے پاس موجود ہے. لیکن وہ جو 28 سال کا ایک نوجوان کی تقرری ہوئی ہے شعبے میں, وہ ریٹائرمنٹ تک جائے گا نہیں, چاہے کچھ بھی کر لیجیے آپ. اب یہاں پر پاکستان میں دیکھتا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بات ساری ہے کہ بہت لمبے مسائل ہیں. جو کون لوگ شعبوں میں پڑھاتے ہیں, وہ کس ذہنیت کے آدمی ہوتے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کس طرح کا ایم فل کے مقالے کیا لکھے جاتے ہیں, ڈاکٹریٹ کے لیے کس موضوعات کی اجازت دی جاتی ہے. میں کئی لوگوں کے نام لے سکتا ہوں کہ ان کا جوش, ان کا بھائی کیا نام دے رہے ہو, جوش پہ بات نہیں ہوگی. اب آپ کا برصغیر جو ہے, آپ دیکھ لیجئے شدید مذہبی گرفت میں آتا جا رہا ہے, ایک تنگ نظری کی. یہ سب باتیں آج کی 24 گھنٹے کی باتیں ہیں. اس میں وہ عوامل بڑھ رہے ہیں جو جوش صاحب کی فکر کو نہیں چاہتے کہ وہ پروان چڑھے. جوش صاحب کی ذرا سی کسی بات کو ایک طوفان مچا دیا جاتا ہے. شاید اقبال ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں وقت لگے گا. دیکھیے غالب نے حضرت علی کے لیے جو قصیدہ لکھا ہے, اس میں غالب نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ درد یک ساغر غفلت ہے, چے دنیا اور چے دین, دین اور دنیا سب غفلت کی ہے. غالب کہتے ہیں یہ بات جاتی ہے. جو صاحب نے کہیں کچھ کہہ دیا, جیسے وہ عام طور پہ بہت بولڈ ہو کے بات کرتے ہیں. ابھی مشفق خواجہ کا نام ہمارے سلیم سالم صاحب نے لیا, اقبال بھی ذکر کر رہے تھے. مشفق خواجہ بہت عمدہ موقف تھے, میں نے بھی ان سے بڑے استفادے کیے. آپ دو جملے آپ غالب کے لیے تو نہیں کر رہے. جو صاحب کو ان چیزوں کا بہت سامنا کرنا پڑا, چنانچہ نصاب میں داخل ہو رہے, فنا ہو رہے, ٹیلی ویژن پہ بین کر دیے گئے, نصاب سے نکال دیا گیا. یہ سب چیزوں کے بڑے اثرات ہیں. تو یہ جو عدیل صاحب آپ نے میں بات ختم کر رہا ہوں, یہ بہت ایک وقت چاہتا ہے. دیکھیے ذہنیت تبدیل ہو بقول اقبال ہے, پھر جا کے بات بنے گی. اس دعا کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ کام سر انجام ہو اور اسی صورت دونوں طرف ممالک میں پہنچے. سالم میاں نے مشفق خواجہ کے کوٹ کے ساتھ ساتھ خاصی گفتگو میں گرما گرمی ہوئی, بڑی اچھی گفتگو رہی. سالم آپ کا, ڈاکٹر اخلاق خاہن کا, اقبال حیدر صاحب کا, پروفیسر انیس الرحمان صاحب کا, خاص طور پہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا بے انتہا ممنون و مشکور ہیں.
जोश साहब के इन मिसरों के साथ इजाजत चाहूंगा कि कैसे कोई अजीज रिवायात छोड़ दे, कुछ खेल है कि कोहना हिकायात छोड़ दे, घुट्टी में जो थे हल वो ख्यालात छोड़ दे, माँ का मिजाज बाप की आदत छोड़ दे, विरसे में जो मिले हैं वो असनाम तोड़ दे, किस जी से कोई रिश्ता औहाम तोड़ दे, औहाम का रबाब कदामत का अरगुनू, फरसूदगी का सहर रिवायात का फसूं, अकवाल का मिराक हिकायात का जुनू, रस्मो रिवाजो सोहबतो मीरासो नस्लो खूं, अफसोस ये वो हल्का दामे ख्याल है जिससे बड़े बड़ों का निकलना महाल है। एक मिसरा जो है उसमें शायद ही डीएनए की कोई चीज सालिमिया बची भी हो, रस्मों रिवाजों सोहबतों मीरासों नस्लो खूं। अब हम 23andMe के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारी मिलेनियल्स जो हैं आजकल। तो आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। ये गुफ्तगू आज इख्तिताम को नहीं पहुंची, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और अभी डॉक्टर हिलाल नकवी साहब के साथ गुफ्तगू रहेगी, डॉक्टर अखलाक खान के साथ रहेगी, इकबाल हैदर साहब की आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात नई है और परतें खुलती जा रही हैं और इनके साथ रूबरू बैठना पड़ेगा तो कुछ और लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। कैलगरी चाहे जाना पड़े पहुंचेंगे आपकी तरफ इकबाल भाई। हम चले आएंगे कच्चे धागे से बने। फी अमान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको दिवाली मुबारक। चिराग जलाते रहिए, चिरागों से चिराग जलते रहेंगे। आप भी यही कर रहे हैं। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बहुत शुक्रिया।